بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے۔ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر برابر بھی وقت رکھتی تو اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ دنیا ملعون ہے اور جو چیزیں اس میں ہیں وہ بھی ملعون ہیں، مگر ذکر الہی اور وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب کرتا ہے، اور عالم یا متعلم بھی۔ دنیا کے مال و اسباب پر مغرور مت ہو، کیا خبر کہ اس رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے۔ دنیا سے صالحین یکے بعد دیگرے اٹھا لیے جائیں گے، اور صرف وہ لوگ باقی بچیں گے جو اس طرح بیکار ہوں گے جیسے جو اور کھجور کا چھلکا، اور ان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تعلق نہ ہوگا۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا اسی قدر اس سے بے رغبت ہو۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کے لیے آرام دہ ہے۔ ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ دنیا کا رنگ بدل گیا، وہ نیکی سے محروم ہو گئی۔ کوئی نہیں جو ظالم کو ظلم سے روکے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن سچائی کی راہ میں بے چین ہو کر نکل پڑے اور اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دے۔ دنیا کی محبت سے خاصان خدا کو پہچاننے والی آنکھ اندھی رہتی ہے۔ جو شخص دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے بچتا رہے، اس نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ تمہارا دل مردہ ہو جائے۔ دنیا کو جسم کی خاطر اختیار کرو اور آخرت کو دل کے لیے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے والا ایسا ہے جیسے اونٹ بٹھانے والا لخ لخ کرتا ہے۔ تو جو شخص دنیا میں غموں سے بچا اور فکروں سے دور رہا، وہ عذاب آخرت سے بہت قریب ہے اور ذلیل ہونے والا ہے۔ خلق سے دور اور خلق سے نزدیک رہنا مصائب دنیا کی دعا ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ دنیا سے دستبردار ہو جائے، اس سے پہلے کہ دنیا اس سے دستبردار ہو جائے۔ دل کی صفائی چاہتا ہے تو آنکھ دنیا سے بند کر لے، کیونکہ یہی وہ رخنہ ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو بلند منصب پر ہو کر مست خواہشات کے پیچھے چل کر درماندہ اور بدکاروں سے مل کر شرمندہ نہ ہوا ہو۔